نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے تعلیم سے تعمیر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے تو انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب کریم ہے جس نے تمہیں قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور وہ علم دیا جو ہم نہ جانتے تھے۔ تعلیم سے متعلق سرفراز نرمی نے برسوں پہلے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ ہے، یعنی جو تعلیم بندے کو اس کے حقیقی معبود سے دور کرے وہ تعلیم نہیں بلکہ ایک فتنہ ہے۔ آج اگر ہم اپنے اس تعلیمی نظام پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں وہ واقعی تعلیم ہے یا پھر کچھ اور۔ محترم سامعین، آج اس تعلیمی نظام اور تعلیم نے ہماری نسلوں کو کھوکھلا کر اخلاقی طور پر کھوکھلا کر دیا ہے۔ تعلیم کا مقصد کیا تھا، کیا ہونا چاہیے تھا اور آج کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا رہ گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس علم کی شمع سے پورا عالم روشن ہو جاتا، مگر افسوس صد افسوس اس علم کی شمع سے خود ہمارے ذہن اور قلب روشن نہیں ہو پا رہے ہیں۔ آج ہم تعلیم حاصل کرنے کے نام پر دین سے کتنی دور ہو چکے ہیں اور پھر روز بروز دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، شاید اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ مغربی تعلیم و تہذیب نے ہماری مشرقی تعلیم و تہذیب کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ اسی تعلیمی نظام نے جہاں ہمیں ہمارے دین سے دور کر دیا وہیں ہم سے ہمارے تہذیب و تمدن و ثقافت سبھی کچھ ہم سے چھین لیا ہے۔ تعلیم سے تعمیر اسی وقت ممکن ہوگی جب ہم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی سنجیدگی کے ساتھ حاصل کریں گے۔ تو ایسے تعلیمی نظام کی سماج کو ضرورت ہے تو آئے تعلیم سے تعمیر جہاں کا عزم کر کے اس جہاں کی تعمیر کرے تاکہ قوم ملت کو تعلیم سے آراستہ کر کے اس جہاں کی تعمیر کرے۔ میں میری تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ صدق اللہ۔